بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں: اے آدم کے بیٹے، اگر تو مصیبت کے پہلے مرحلے میں، پہلے جھٹکے میں صبر کرے اور مجھ سے ثواب کی امید رکھے تو میں بھی تیرے لیے جنت سے کم کسی بدلے پر راضی نہیں ہوں گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری زندگی کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھے کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت نہ آئے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، یہ تکلیفوں کا، پریشانیوں کا گھر ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ جنت وہ جگہ ہوگی جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی قسم کی ذہنی، جسمانی، روحانی، معاشرتی، معاشی، جو بھی آپ تکلیف سوچ سکتے ہیں جنت میں ان میں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر انسان 10 جگہوں پر، 10 طریقوں سے، 10 پہلوؤں سے جکڑا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں سے اسے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی ذات میں وہ بچ بھی پائے تو اس کے متعلقین میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا، کوئی کاروبار میں اونچ نیچ ہو گئی، تو نتیجتاً پریشانی تو آ گئی۔ اس لیے دنیا میں انسان پریشانی سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ تم پریشانیوں سے کیسے بچو، ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسے طریقے بتائیں، نہیں، یہ نہیں کہا، کیونکہ یہ ناممکن ہے، اور ناممکن بات کے پیچھے لگنا اپنے آپ کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس فکر میں تو نہ پڑو کہ پریشانیاں نہیں آئیں تمہارے اوپر، بالکل کوئی پریشانی آئے ہی نہ، یہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پریشانی سے نمٹنے کا طریقہ سیکھو، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہی پریشانی آئے تو سب سے پہلے تمہارا ذہن اس طرف جائے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ اسی کو الفاظ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم خود بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اگر کوئی ہمارا عزیز، ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار، کوئی چاہنے والا فوت ہو گیا تو ہمیں اس پہ زیادہ تکلیف، صدمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے بھی بالآخر جانا ہے۔ آج وہ گئے، کل ہماری باری ہے۔ اسی طریقے صرف فوتگی پر نہیں، بلکہ چھوٹی سی چیز بھی اگر انسان کی کوئی تکلیف، تنگی آ جاتی ہے، اس کو پریشانی آتی ہے، تو اس پر بھی انا للہ پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف فوتگی کے ساتھ خاص ہے، نہیں، فوتگی تو ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن چھوٹی سی حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ گم ہو جائے، اگر آپ کا قلم گم ہو جائے، یا آپ کی چابی گم ہو جائے، موبائل گم ہو جائے، تو اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ ہر مصیبت کے لیے گویا کہ دعا ہے اس وقت کی، اور پھر اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور میری بہتری کے لیے آئی ہے۔ یقیناً ہر تنگی، تکلیف، پریشانی میں آخرت کا بے شمار نفع چھپا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، ایک یہی نفع فرما دیا کہ جب کسی کو کوئی تکلیف آئی، پریشانی آئی، تنگی آئی، مصیبت آئی، تو اس نے فوراً صبر کیا۔ الصدمۃ الاولی، الصبر عند الصدمۃ الاولی، اصل صبر وہ ہے جو بالکل پہلے مرحلے میں انسان کر جائے، پہلا جھٹکا جب اس کو لگا پریشانی کا، اس وقت وہ صبر کرے، اصل صبر یہ ہے۔ ورنہ بعد میں تو وقت کے ساتھ ساتھ قرار آ ہی جاتا ہے، انسان کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو ہی جاتا ہے،
لیکن وہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے۔ اور اس پر فرمایا کہ اگر یہ پہلے مرحلے میں تم نے صبر کر لیا تو اللہ کو یہ تمہاری ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، فرمایا کہ اس کا بدلہ تو جنت ہی بنتا ہے، جنت سے کم اس کا بدلہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا یہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے انسان کو بہت قریب کر دیتی ہے، اور صرف اس موقع پر نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کو پریشانی آئی، تکلیف آئی، وقت گزر گیا، صبر کر گیا، پھر کبھی اس کی یاد تازہ ہو گئی، کوئی زخم تازہ ہو گیا، کوئی بات سن کر، کوئی چیز دیکھ کر، کوئی ویسے ہی یاد تازہ ہو جاتی ہے، پھر ایک طبیعت پر ایک گرانی آئی، ایک بوجھ آیا، اب پھر انا للہ پڑھ کر صبر کر لیا اس نے، تو جتنا ثواب اس کو پہلی دفعہ صبر پر اجر ملا تھا اتنا ہی ثواب اب دوبارہ اس پر صبر کرنے پر مل رہا ہے۔ اور قیامت والے دن جب آدمی اس ثواب کو دیکھے گا تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی جو خوشی ہے وہ مجھے نہ ملتی، بلکہ ساری زندگی حالات میں کٹ جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، صبر مانگنا نہیں چاہیے، آ جائے تو پھر گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔